بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاصل فی معنی او التسویۃ فی حکم بین المتعاطفین۔ قسم اول واو فا ثم اور حتی، اس کی بحث مکمل ہو گئی۔ اب یہاں پر قسم ثانی کو چھوڑ کر قسم ثالث کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ حروف عاطفہ جو یہ بتاتے ہیں کہ یہ حکم معطوف اور معطوف علیہ میں سے کسی ایک کے لیے ہے، لیکن لا علی التعیین، لیکن ابہام کے طور پر کس کے لیے ہے۔ وہ دو تھے، ام اور او، تو پہلے آپ ان کا بیان شروع فرما رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ فرماتے ہیں او کا اصلی معنی ہے التسویہ۔ اس او کو او اباحہ بھی کہتے ہیں، مغنی وغیرہ میں آپ پڑھیں گے تو وہاں اباحہ ہوگا۔ خوب، تسویہ کا مطلب کیا ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ اس حکم میں برابر ہیں۔ آپ چاہیں تو معطوف کو لے لیں، چاہے تو معطوف علیہ کو لے لیں، دونوں کے لیے یہ حکم برابر ہے جس ایک کو۔ اب دیکھو یہاں تعیین نہیں ہے کہ حتماً معطوف یا معطوف علیہ ایک کے لیے، لیکن علی الابہام، یا یہ ہے یا وہ ہے ایک کے لیے لیکن علی الابہام، تعیین نہیں ہے کہ یہ حکم ان دو میں سے کسی ایک کے لیے لیکن برابر ہیں، وہ معطوف کے لیے ہو۔ جالس العلماء او الزہاد، حکم ہے بیٹھنے کا، جلوس، علماء کے ساتھ بیٹھ یا زاہد پرہیزگار لوگوں کے ساتھ۔ اب یہ حکم علماء اور زہاد دونوں کے لیے برابر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تسویہ آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو ان کے ساتھ، چاہیں تو ان کے ساتھ، دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، لیکن دونوں اس میں برابر ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ خوب، لیکن یہی او بسا اوقات معنی تقسیم بھی دیتا ہے، یعنی کسی ایک کلی کو اس کے اجزاء کی طرف تقسیم کرنا ہو تو وہاں پر جو اس کی جزیات میں تقسیم کرنا ہو وہاں بھی او کا استعمال ہوتا ہے، وہاں تقسیم کا معنی دے گا۔ اور او بسا اوقات اضراب کا معنی میں دیتا ہے۔ اضراب ہوتا ہے روگردانی کرنا، کہ متکلم پہلے ایک کلام کرے، بعد میں او کو لگا کے ایک اور کلام کرے، تو ما بعد او اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ متکلم اپنی پہلی بات سے روگردانی کر چکا ہے، یعنی گویا وہ کل عدم ہے، بس یہی بات ہے جو او کے بعد ہے۔ تو پس او کا اصلی معنی ہو گیا التسویہ، لیکن یہی او تقسیم کا معنی بھی دیتا ہے، اضراب کا معنی بھی دیتا ہے۔ الاصل فی معنی او کا وہ جو دو حرف تیسری قسم کے تھے ان میں سے او کا اصلی معنی ہے التسویۃ فی حکم بین المتعاطفین۔ تسویہ کیا کہ معطوف معطوف علیہ دونوں اس حکم میں برابر ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کو او اباحہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی مرضی معطوف کو لیں، مرضی معطوف علیہ کو لیں۔ جالس العلماء او الزہاد، تو بیٹھ علماء کے ساتھ یا زہاد کے ساتھ، پس حکم جلوس برابر ہے، معطوف علیہ علماء اور معطوف زہاد دونوں کے لیے حکم برابر ہے، یا ان کے ساتھ بیٹھ۔ یہ اباحہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کا مرضی ہے، آپ اس کو اختیار کریں یا اس کو اختیار کریں، دونوں برابر ہیں۔ سر میلاً او فرسخا، تو چل 1 میل
یا ایک فرسخ، یعنی دونوں گویا کہ وہ چلنے کا جو حکم ہے وہ میل اور فرسخ دونوں کے لیے برابر ہے، یہ ایک میل چل جائے ایک فرسخ چل، ٹھیک ہو گیا۔ فائدتن تاتی او ایزن، اب ایزن پیچھے بھی یہی گزرتا رہا ہے کہ او کا اصلی معنی تو ہے تسویہ، لیکن دو معنی اس کے اور ذکر فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں او آتا ہے تقسیم کے لیے، بسا اوقات او تقسیم کا معنی دیتا ہے کہ ایک کلی کو اس کی جزئیات میں تقسیم کرنا، یا ما قبل معطوف علیہ کو تقسیم کرنا مختلف قسموں میں، جیسے الکلمۃ اسم او فعل او حرف، اب یہاں او تقسیم کر رہا ہے کہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف۔ خود ایک کلمہ جو ما قبل معطوف علیہ ہے اس کو تین قسموں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، اور اس تقسیم کے لیے جس حرف کا سہارا لیا گیا ہے وہ ہے او، یعنی او یہ نہیں بتا رہا کہ یا فلاں، او یہ بتا رہا ہے کہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، یا اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، یعنی اس کی تین قسمیں ہیں، کوئی چوتھی قسم نہیں ہے۔ وَلِلْإِعْرَابِ، اسی طرح بسا اوقات او اضراب کا معنی، اضراب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اضراب کا معنی ہوتا ہے الاعراض عن الشیء بعد الاقبال علیہ، کہ اگر آپ پہلے کسی شے کی طرف متوجہ ہوں اور بعد میں اس سے روگردانی کر لیں، اس کو اضراب کہتے ہیں۔ تو یہ آسان ہے میری جان، آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ متکلم پہلے ایک کلام کرے، بعد میں اپنی ہی کی ہوئی کلام سے روگردانی کر لے، گویا کہ اس نے یہ بات کی ہی نہیں ہے، کالعدم قرار دے دے، اس کو اضراب کہتے ہیں۔ یہ او اضراب کا معنی گویا کہ یہ بل کا معنی دیتا ہے جب اضراب کا معنی دے گا، جیسے وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ، ہم نے اس کو بھیجا 1,00,000 کی طرف۔ پھر کیا متکلم کہتا ہے؟ او یزیدون، یہاں او بمعنی بل کے ہے، اب وہ 1,00,000 والی بات ختم، وہ کالعدم ہے۔ او یزیدون یعنی بلکہ اس سے زیادہ کی طرف، یہ 1,00,000 نہیں ہے بلکہ زیادہ کی طرح، ٹھیک ہو گیا، یہ اضراب ہو گیا۔ اور تیسری چیز وَتَقُونُ لِنَصْبِ الْمُضَارِعِ، او کے ذریعے بسا اوقات مضارع کو نصب دیا جاتا ہے۔ او تو حروف ناصبہ میں سے نہیں ہے، آپ کہیں گے او کے بعد ایک ان مقدر ہوتا ہے، اور وہ ان مقدرہ حقیقت میں مضارع کو نصب دے رہا ہے، لیکن ظاہراً فقط او ہوتا ہے۔ لَأَسْتَرِی ہو، لا استری ہو، او اخرج الحقد من صدرک، او اخرجا یعنی او ان اخرج الحقد، اصل میں ان جہاں پر مقدرہ ہوتا ہے، تو یہاں ظاہراً یہی کہا جاتا ہے کہ واہ او نے نصب دیا، جبکہ او کے بعد در حقیقت ان مقدرہ ہوتا ہے جو اس کو نصب دیتا ہے، ٹھیک ہو گئی، ختم۔ تیسری قسم کا دوسرا حرفیات وہ ام ہے، ام کی ذرا تفصیل زیادہ تھی اس لیے انہوں نے او کو پہلے ذکر کیا، ام کو بعد میں، بالکل آسان۔ فرماتے ہیں ام مثل او، ام بھی او کی طرح ہے، معنی اصلی کیا ہے؟ لِتَسْوِيَةِ الْحُكْمِ بَيْنَ الْمُتَعَاطِفَيْنِ، کہ یہ ہے او کی طرح ام بھی بتاتا ہے کہ یہ حکم معطوف اور معطوف علیہ کے لیے برابر ہے۔ ہاں استعمال میں فرق ہوتا ہے، اس کے استعمال کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، او کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اس ام کی اقسام ہیں، ام منقطع اور ام متصل، انشاءاللہ ساری پڑھتے ہیں، بالکل آسان ہے۔ پہلی بات میں ام او کے ساتھ ام جیسا ہے، مثل او، ام اور او ایک بات میں مشترک ہیں، کس میں؟ کہ یہ دونوں بتاتے ہیں کہ معطوف معطوف علیہ اس حکم میں دونوں برابر ہیں، یہ تو بات ہو ختم۔ ہاں وَتَقَعُ بَعْدَ حمزۃ التسویہ او حمزۃ الاستفہام، البتہ ام
واقع ہوتا ہے حمزہ تسویہ یا حمزہ استفہام کے بعد، یعنی ام کا استعمال وہاں کرنا ہے جہاں ام سے پہلے حمزہ تسویہ کو ذکر کیا گیا ہو یا حمزہ استفہام کو ذکر کیا گیا ہو، جبکہ او میں یہ شرط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، مثال بڑی آسان، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم۔ اب یہاں ام کا استعمال ہوا، لیکن اس سے پہلے کیا کہا؟ اانذرتہم، حمزہ تسویہ، انذرتہم سے پہلے حمزہ تسویہ کا استعمال ہوا، اانذرتہم۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں پر انذار عدم انذار دونوں برابر ہیں، ٹھیک ہو گیا جی، لیکن ام تب استعمال ہوا کہ انذرتا سے پہلے حمزہ استفہام اانذرتہم۔ اسی طرح حمزہ استفہام کی مثال، افی الدار اخی ام فی المدرسۃ، کہ میرا بھائی گھر میں ہے یا مدرسہ میں، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ حمزہ استفہام ہے، وَتُسَمَّ الْمُتَّصِلَةُ، یہ جو حمزہ تسویہ یا حمزہ استفہام ہے، توجہ میری جان، یہ جو اس حمزہ تسویہ یا حمزہ استفہام کے بعد جو ام ہے، اس ام کو ام متصلہ کہتے ہیں، وَتُسَمَّ یعنی وَتُسَمَّ ام، اس ام کو ام متصلہ کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس لیے کہ ما بعد ام ما قبل ام سے جدا نہیں ہے، کوئی علیحدہ جملہ مکمل نہیں ہے، چونکہ آگے انشاءاللہ منقطع آئے گا، وہاں پر وہ کلام بالکل جدا ہوتی ہے، یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ متصل ہے۔ وَقَدْ تَعْتِي لِلْإِضْرَابِ، اور جیسے او اضراب کے لیے آتا تھا، بسا اوقات یہ ام بھی اضراب کے لیے آتا ہے، تو جب جیسے او اضراب کے لیے تھا تو بمعنی بل کے تھا، اسی طرح ام بھی جب اضراب کا معنی دے گا بمعنی بل کے ہوگا۔ هل يستوي الأعمى والبصير، کیا نابینا اور بینا برابر ہیں؟ پھر متکلم کہتے ہیں ام هل تستوی الظلمات والنور، اب یہاں ام بمانا بل کے ہے، بل هل تستوی الظلمات والنور، گویا کہ یہاں وہ کہنا چاہتا ہے کہ هل يستوی الأعمى والبصير میں نے کہا ہی نہیں ہے، اسے اعراض کر لیا، روگردانی کر دی، وہ گویا کہ میں نے کہا نہیں، بلکہ اصل گویا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں هل تستوی الظلمات والنور۔ اس ام کو ام منقطعہ کہتے ہیں۔ کیوں میری جان؟ اس لیے کہ جب ام اضراب کے لیے آ گیا، بل کے لیے آ گیا، تو اس کا مطلب اس کا اس پچھلی کلام کو کالعدم قرار دیا، تو یہ بالکل ایک نیا جملہ ہے، اس کا اس سے کوئی رابط ہی نہیں ہے، بخلاف ام متصلہ کے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کو کہتے ہیں ام منقطعہ۔ فوائد، 4-5 فوائد انہوں نے ذکر فرمائے۔ نمبر 1، تکون حمزۃ التسویۃ ملفوظۃ، بسا اوقات جب ہم ام استعمال کرتے ہیں تو ہم نے کہا ہے کہ ام کے استعمال کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے یا حمزہ تسویہ ہو یا حمزہ استفہام ہو، تو فرماتے ہیں حمزہ تسویہ بسا اوقات لفظاً ذکر ہوتا ہے، جیسے اوپر ہم نے کہا سواء علیہم انذرتہم، اب یہاں لفظاً ذکر ہے، او مقدرتا، اور بسا اوقات لفظاً ذکر نہیں ہوتا لیکن مقدر ہوتا ہے لفظاً نہیں ہوتا، یعنی بسا اوقات یہ حمزہ تسویہ لفظاً ذکر ہوتا ہے، بسا اوقات مقدر لفظاً کی مثال اوپر انذرتا گزر گئی، اور مقدرہ کی مثال یہ ہے سواء علیہ فعلت ذالک ام احملتہ، اس کے لیے برابر ہے تو اس کو کرے یا نہ کرے، تو گویا اصل یہ جملہ ہے سواء علیہ افعلت ذالک ام احملتہ، چونکہ ام بغیر حمزہ تسویہ یا استفہام کے استعمال نہیں ہوتا، لہذا
افعلتا، یہاں پر فعلتا سے پہلے حمزہ تسویہ کو مقدر کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوسرا فائدہ بالکل آسان، فرماتے ہیں الجملۃ المسبوقۃ بحمزۃ التسویہ، ایسا جملہ جس میں ام کا استعمال کیا گیا ہو اور ام سے پہلے حمزہ تسویہ کا استعمال ہو، تو اول بالمصدر، وہ جملہ جس سے پہلے حمزہ تسویہ ہوگا وہ تعویل مصدر میں کیا جائے گا۔ اور دیکھو آگے جان، انذرتہم، انذرتہم یہ جملہ ہے، اس سے پہلے حمزہ تسویہ ہے، اب یہ انذرتہم فعل تعویل مصدر میں ہوگا، یعنی سواء علیہم انذارک، بڑا آسان۔ فی محل رفع مبتدا مؤخرا، اور وہ جملہ محلاً مرفوع ہوگا، البتہ بنا بر اس کے کہ وہ مبتدا مؤخر ہے اور خبر اور سواء مقدم ہوگی۔ والتاویل، تو گویا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، اصل میں بن جائے گا سواء انذارک وعدم انذارک، سواء خبر مقدم، انذار کا مبتدا مؤخر۔ اسی طرح اگلی مثال بھی یہی بن جائے گی، سواء علیہ فعلک و اہمالک، ختم۔ تیسرا فائدہ فرماتے ہیں ان ام الواقعۃ بعد حمزۃ الاستفہام، وہ ام جو حمزہ استفہام کے بعد آتا ہے، کیونکہ ہم نے کہا نا ام کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے یا حمزہ تسویہ ہو یا حمزہ استفہام، وہ ام جو حمزہ استفہام کے بعد آتا ہے تقع بین المفردات، تو ایسا حمزہ، ایسا ام مفردات میں بھی ہوتا ہے، جیسے ہم نے اوپر مثالیں دی ہیں۔ اور مثال ہم نے کیا دی تھی، افی الدار اخی ام فی المدرسہ، یہ اس مثال ہو گئی۔ وبین الجمل، اور یہ ہے ام دو جملوں کے درمیان کہ جملہ اول معطوف علیہ ہو اور جملہ بعد معطوف ہو، تو بس وہ ہو ام جو حمزہ استفہام کے بعد آتا ہے، ممکن ہے کہ وہ مفردات میں ہو، کہ معطوف علیہ بھی مفرد ہو، معطوف بھی مفرد ہو، اور ممکن ہے کہ وہ جملات کے درمیان ہے، کیا کہ اس سے پہلے بھی جملہ ہو اور اس کے بعد بھی جملہ ہو۔ مثال اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اب دیکھو نا ام سے پہلے اَأَنْتُمْ ہو گیا حمزہ استفہام، یہ سوالی گا، یعنی اصل ہے انتم انزلتموہ من المزن، اور بعد میں ہی پورا جملہ ہے نحن المنزلون۔ ٹھیک ہو گیا۔ چوتھا فائدہ فرماتے ہیں ام متصلہ، ام متصلہ لا تستعمل فی الطلب، ام متصلہ وہاں استعمال نہیں ہوتا جہاں طلب کا معنی پایا جاتا ہو، جبکہ او وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں طلب کا معنی پایا جاتا ہو۔ یہ فرق ہے کہ او طلب کے مقام پر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ام متصلہ طلب کے مقام پر استعمال نہیں ہوتا۔ لہذا وہ سمجھا رہے ہیں اضرب زیدن، اضرب چونکہ فعل امر ہے، فعل امر متضمن معنی ہے طلب ہے، اب اضرب زیدن ام امرن کہنا غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس اضرب زیدن میں طلب پائی جاتی ہے۔ ہاں اضرب زیدن او امرن کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ او طلب کے مقام پر بھی استعمال ہوتا ہے لیکن ام متصلہ استعمال نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ پانچواں فائدہ، اب ام کی دو قسمیں ہو گئیں، متصلہ و منقطعہ۔ ام منقطعہ تنحم المنقطعہ تو تنحصر فی ثلاث صور، تین صورت منحصر ہے۔ کیا مطلب
یعنی ام منقطع کو استعمال کرنے کے 3 طریقے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور طریقے میں اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ام منقطع کو۔ نمبر 1 ان تسبق بأداة الاستفہام غیر الحمزہ۔ ام منقطع وہاں استعمال ہوگا کہ اس سے پہلے حروف استفہام میں سے کوئی حرف ہو لیکن ان میں حمزہ استفہامیہ نہ ہو۔ کیوں؟ چونکہ حمزہ استفہام ام متصلہ سے پہلے ہوتا ہے۔ ام منقطع میں حروف استفہام میں سے حمزہ استفہام کے علاوہ کوئی اور حرف ہونا چاہیے۔ یہ ایک ہو گیا۔ نمبر 2 دوسرا طریقہ ان تسبق بحمزۃ غیر حقیقت الاستفہام، اس سے پہلے وہ حمزہ ہو جو حقیقت الاستفہام، حقیقت الاستفہام کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں سوال حقیقی۔ سوال حقیقی آقا جان ہوتا ہے طلب الفہم، اگلے بندے سے فہم کو طلب کرنا کہ بھائی مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ مجھے سمجھائیں۔ یہ ہو گیا استفہام حقیقی کی، یہ حقیقی سوال ہے۔ بسا اوقات نہیں، صورت استفہام ہوتا ہے لیکن وہ طلب الفہم نہیں ہوتا، اور جیسے استفہام انکاری قرآن میں کئی موارد پر ہے، یہاں بھی مثالیں دے رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے یا ایسا حمزہ ہو کہ جو حقیقت استفہام کے لیے نہ ہو، یعنی اس کا استفہام کا جو حقیقی معنی ہوتا ہے طلب الفہم وہ مراد نہ ہو، مثلا استفہام انکاری ہو یا صورت استفہام ہو، حقیقت استفہام نہ ہو، جیسے یہ آیت ہے اَلَّهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا، غالباً سورہ اعراف کی یہ آیت ہے۔ اَلَّهُمْ کیا ان بتوں کے لیے ارجلن پاؤں ہیں جن پر چلتے ہیں یا ان کے ہاتھ ہیں۔ اب ہمارا محل شاہد کیا ہے؟ یہاں جو اَلَّهُمْ ہے یہ استفہام حقیقی کے لیے نہیں ہے حمزہ، لیکن یہ استفہام حقیقی کے لیے نہیں ہے کہ نعوذ باللہ خداوند متعال طلب فہم کر رہا ہے، نہ، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں استفہام انکاری ہے، بتا رہے ہیں کہ بھئی نہ ان کے ہاتھ ہیں نہ ان کے پاؤں ہیں۔ آفی قلوبہم مرض ام ارتابوا، یہ بھی آیت مجیدہ غالباً سورہ نور کی ہے۔ آفی قلوبہم، اب یہاں حمزہ ہے لیکن یہاں پر استفہام حقیقی نہیں ہے، یہ طلب الفہم کے لیے نہیں ہے۔ تیسری چیز وہ یہ ہے کہ ام منقطع کا استعمال وہاں ہوگا ان تسبق بالخبر المحض، کہ اس سے پہلے خبر محض ہو۔ خبر محض کا معنی آپ یوں کریں گے یعنی ایسا جملہ خبریہ کہ جن سے انشاء کا قصد ہو ہی نہ سکتا ہو، اصلا نصف الخبریت ہو، اس کہتے ہیں خبر محض۔ یہ بھی آیت مجید ہے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام تقولون افتران۔ اب ام سے پہلے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ خبر محض ہے، انشاء قصد ہو سکتا، اور اس کے بعد ام استعمال ہو۔ اب یہاں پھر ام بمانا بل کے ہوگا، بل تقولون افتران۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔